کالجز کو مضبوط کریں, کمیونٹی کالجز بنائیں. آج آپ جس زی جنریشن کی بات کر رہے ہیں وہ نوکری کو کسی قابل نہیں سمجھتے. فیلڈ مارشل نے پرسوں ایک جملہ بولا ہے کہ ہماری اڑان بڑی اونچی ہے, کہ ہم صرف اس بات پہ تو فخر کرتے ہیں کہ ہمارے پاس یوتھ ہے, ہم اس بات پہ نہیں سوچتے کہ ان سے ہم نے کام کیا لینا ہے. اور جو کچھ ٹرمپ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے آگے بند تبھی باندھا جا سکتا ہے کہ یہ متحد ہوں. ہم نے سوچا ہوا ہے کہ یہ یوتھ تو پولیٹیکلی بھی ایکٹیو ہو گئی ہے. اب یہ یوتھ تو ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ پاور میں کس نے آنا ہے کس نے نہیں آنا. کسی کو لیپ ٹاپ دے دینا ہے, کسی کو ہم نے کوئی اور چیز دے دینی ہے. اب چونکہ آپ جیسا استاد ہمارے ساتھ موجود ہو اور ہم تعلیم کے اوپر گفتگو نہ کریں تو ہم آنے والا کل تو بہت بہتر دیکھتے ہیں انشاءاللہ. آپ کے نزدیک ہماری ایجوکیشن کے اندر اے آئی آئی ایک بہت بڑا چینج ہمیں دیکھنے کو ملا. موجودہ صورتحال میں یا آنے والے دنوں میں تعلیم کو کیسے شفٹ کیا جا سکتا ہے اے آئی کے اوپر؟ ہمارا ایکسپیرینس, آپ کا ایکسپیرینس اس میں بہت زیادہ ہے, نہ صرف پاکستان میں, آپ نے باہر کے ممالک میں بھی تعلیم دی ہے, آپ کی ڈگریز باہر سے ہیں. آپ اس کو تھوڑا سا اگر براڈر پرسپیکٹیو میں دیکھتے ہیں تو وہ کس طرح آپ اس کو دیکھتے ہیں؟ میں پھر دوبارہ یہ بات کروں گا کہ دیکھیں پاکستان اب ایک نیوکلیر ملک ہے. دنیا میں کل اگر 200 ملک ہیں تقریباً تو ان میں سے صرف 9 ملک ہیں جن کے پاس یہ صلاحیت ہے. تو مجھے بتائیں ایک نیوکلیر ملک, ایک ایسا ایجوکیشنل سسٹم جو کہ ڈیٹیریوریٹ کر رہا ہو, اور مجھے بتائیں اب ایران پہ جو ابھی دیکھا انہوں نے یونیورسٹیز پہ بھی حملے کرنے شروع کیے. یس بالکل. ایران کی بعض یونیورسٹیز دنیا کی جو بہترین یونیورسٹیز ہیں ان میں آتی ہیں, ان کے جو انسٹیٹیوٹس ہیں. ایک نیوکلیر ملک افورڈ ہی نہیں کر سکتا ایک ٹریڈیشنل ایک ایسا روٹن سسٹم ایجوکیشن کا. اگر ہم نے اب دوبارہ اگر آگے پھر جو ہمیں ایونیوز مل رہے ہیں جس کی آپ اپرچونیٹیز کی بات کر رہے تھے, اس کی جو ہے اس کی چابی صرف تعلیم ہے. اب ان کو وہ جو بار بار کہتے رہے کہ جی ہم اپنی جی ڈی پی کا اتنے % خرچ کریں گے, اب ان کو حقیقی معنوں میں تعلیم پہ خرچ کرنا ہوگا. پبلک سیکٹر یونیورسٹیز کو زیادہ اب ضرورت ہے اس بات کی کہ وہاں پہ زیادہ فوکس کیا جائے, اور جو نالج کوریڈور ہے اس کے تھرو ڈیولپمنٹ جو ہے اس کو انشور کیا جائے. لیکن یہ ایسے نہیں ہوگا کہ ہم اس میں خرچ بھی نہ کریں. ہمارا ابھی بھی ہمارا ایشیا میں بھی سب سے کم ہے جو ہم جی ڈی پی کا خرچ کرتے ہیں. ہمارے سائنس کا بجٹ میں جو کیا کرتا ہوں کہ وہ 5.5 ارب جس میں ڈیفنس میں صرف 2 گھر بن سکتے ہیں, وہ سائنس کا بجٹ ہے. اوور ہال کرنا ہوگا ہماری ہائر ایجوکیشن کو, خاص طور پہ سائنس ایجوکیشن کو اور یونیورسٹیز کی ایجوکیشن کو. مجھے یہ شک پڑتا ہے کہ ہمارے جو اوپر کے لوگ ہیں جنہوں نے اس نظام کو, اب ان کو تھوڑا سا انڈیپینڈنٹ پالیسی بنانی چاہیے اپنی تعلیم کی اور ایجوکیشن کی. اور جو ترقی یافتہ ملک ہیں ان سے ہمیں یہ لیسن اور سیکھنا چاہیے. آپ کے میں ادارے کی اس لیے میں تعریف کروں گا, آپ نے مجھے بتایا جب ہم بات کر رہے تھے پیراگون نے کہ آپ نے تھاؤزنڈز آف اسٹوڈنٹس کو باہر بھیجا ہے. بے شک. اب مجھے بتائیں کہ یہ جو لوگ باہر گئے ہیں پڑھنے کے لیے یہ وہاں پاکستان کے ایمبیسڈر ہیں. ایگزیکٹلی. اچھا پھر وہاں سے اگر یہ لوگ جس طرح ہم بڑی فخر سے کہتے ہیں ہماری $42 بلین کی ریمیٹنسز ہیں, اگر ہم اسکل لوگ باہر بھیجیں, پڑھے لکھے لوگ باہر بھیجیں, مجھے بتائیں کہ یہ 2 گنا ہو سکتی ہیں. تعلیم ہی وہ میں کہوں گا کہ ایک گر ہے جس کی وجہ سے. لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ روٹن سسٹم اس میں تبدیلی لائے بغیر ہم اس کو بہتر کر لیں گے, زیادہ ضرورت ہے ہماری جو منسٹری آف ایجوکیشن ہے, پرائم منسٹر آف پاکستان کو اس پہ خاص فوکس کرنا چاہیے. وہ جو ہماری وزارتیں بنی ہوئی ہیں جو نوجوانوں اور یوتھ کو, یہ پاکستان کا مستقبل ہے. یہ مت سوچیں کہ اگر ہم نے اس یوتھ کو, جو ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم دنیا کے ان 3 بڑے ممالک میں سے جن کے یوتھ سب سے بڑی طاقت ہے, آپ سب سے بڑی طاقت ہے, لیکن ہم ان کی جو انرجی ہے, ان کی جو صلاحیت ہے, اگر انہیں مواقع اور اپرچونیٹیز نہیں دیں گے, میں بہت اس حق میں ہوتا ہوں کہ ہمارے بچے باہر پڑھنے کے لیے جائیں اور وہاں سے وہ سیکھ کر آئیں, اور وہ جو ایکسپیرینس ان کو وہاں ہو وہ ہمارے ساتھ یہاں شیئر کریں. تعلیم کے بغیر ترقی کا خواب جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. لیکن میں کہوں گا جب تک اس کو اوور ہال نہ کیا گیا, ہمارے یہاں بعض, میں اگر خاص طور مجھے اجازت دیں, پبلک سیکٹر میں انہوں نے ایک پروگرام شروع کیا. اب آپ نے اپنا جو پرانا گریجویشن کا سسٹم تھا وہ ختم کر دیا. وہ تو کئی سال سے چلا آ رہا تھا. پھر آپ نے ماسٹرز پروگرام اور ایم ایس سی ختم کر دی. بالکل. اچھا یہ 2 میجر پروگرامز تھے. پھر آپ اب کیا کرتے ہیں کہ آپ نے ساری توجہ بی ایس پہ, اور وہ میں یہ کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے کالجز کو مضبوط کریں, کمیونٹی کالجز بنائیں, وہاں بی ایس کو زیادہ اسٹرانگ کریں. یونیورسٹیز جو ہیں وہ بنیادی طور پہ ریسرچ کے لیے ہوتی ہیں اور ہائر ایجوکیشن کے لیے ہوتے ہیں.
اب جو اوپر بیٹھے ہوئے HEC میں کرتا دھرتا ان کو سوچنا پڑے گا. بالکل. اور اس کو میں کہوں گا کہ یہ نہیں, پوسٹ ماڈرنزم بھی یہی ہے. جدیدیت یہ نہیں ہوتی کہ آپ پچھلا بھی برباد کر دیں اور نیا اس سے بھی زیادہ برا لے آئے. تو میں کہتا ہوں اپنے ماضی سے سیکھ لیں. تو میں اس میں ایک زیادہ ریوائول کے حق میں ہوں. اور جس طرح آپ کہتے ہیں نا ایک معاشی ایمرجنسی لگا دیتے ہیں ملک میں کہتا ہوں پاکستان میں ایک تعلیمی ایمرجنسی کی ضرورت ہے. اور وہ ادارے میں کہوں کہ جیسے آپ ہیں یا باقی پیراگون کے علاوہ اور انسٹیٹیوشنز ہیں. دیکھیں یہ تو وہ کام کر رہے ہیں جو کہ گورنمنٹ کے کرنے والے. اچھا اب ان کو اگر آپ سپورٹ نہیں کریں گے, اگر آپ ان کو آپ انکریج نہیں کریں گے ہمارے یہاں, تو پھر مجھے بتائیں کہ جو اب سٹاف تھوڑا بہت باہر جا رہا ہے اور وہاں کے اداروں میں سیکھ رہا ہے, تو میں کہتا ہوں کہ گورنمنٹ کو بھی انیشیٹو لینا چاہیے. یہ بات اور یہ بنیادی بات ہے. میں اس کے بڑا حق میں ہوں کہ اگر یہ معاملہ جو اب چلتا رہا, جو تعلیم اب ہم دے رہے ہیں جس کو صرف میں کہا کرتا ہوں تھیوری پڑھا رہے ہیں, ایک بچہ جو فارغ التحصیل ہوتا ہے وہ مارکیٹ میں کسی قابل نہیں ہوتا. اچھا مارکیٹ میں تو وہ لوگ چاہیے کہ جو اگلے دن جو ہے وہ مارکیٹ کے لیے ضرورت بن جائے اس کی. یہ اصل چیز ہے. تو میں بڑا حق میں ہوں اس بات کی کہ کلینکل جو سائیڈ ہے, جو پریکٹیکل سائیڈ ہے, جو انٹرنشپس ہیں جس میں آپ کسی کو کوئی اسکل سکھائیں, اس کو اس کارآمد بنائیں سوسائٹی کے لیے بھی, اگر وہ باہر جائے تو وہاں بھی کارآمد ہو. بالکل صحیح بات. تو میں تو سر پورے اوور ہال کرنا چاہتا ہوں اس سسٹم. نہیں بالکل سر, یہ اس کے اندر آپ نے جو ایک اہم بات کی ہے اس کے اندر ایک بہت اہم پوائنٹ بھی ہے. ہمارے نزدیک ریسرچ جس یونیورسٹی کے اندر ہے وہ اصل یونیورسٹی اپنے اقتدار میں ہے اور وہ چلتی پھرتی ایک مثال ہے. ہمارے ہاں ریسرچ کا بہت زیادہ فقدان ہے. اور اولی بات کہ جب ایک بچہ گریجویٹ ہو کے یونیورسٹی سے نکلتا ہے سر, معذرت کے ساتھ کوئی ڈائریکشن نہیں ہے. بچے کی خود بھی غلطی ہوگی. آپ کیا سمجھتے ہیں ادارہ یا اساتذہ, ان کو بھی اس چیز کے اوپر ایک مطلب کوئی موٹیویشن ہونی چاہیے کہ ہم نے یوتھ کو, آنے والی جنریشن کو کچھ دکھانا ہے. اور اب جو جنریشن آ رہی ہے جن زی جس کو کہا جا رہا ہے, اور جس طرح آپ نے دیکھا ہے کہ دو ممالک میں ایک اسی جنریشن نے تبدیلی پیدا کر دی. بالکل ایسے ہی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ابھی تک ہم نہیں سیکھیں یا نہیں سیکھیں گے تو اس کا نقصان کیا ہو سکتا ہے ہمیں؟ دیکھیں یہ جو ڈائریکشن ہے نا, یہ ایک تو سب سے پہلے پالیسی میکرز کو دینی ہے جو لوگ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. اگر وہ محتاج نہیں ہیں, جیسے پاکستان میں کیا ہوتا ہے, میرا جو ایک کانسپریسی تھیوری کہہ لیں اس کو, کہ یہ پالیسیز باہر سے لیتے ہیں. یہاں کی ریئلٹیز اور ہیں, جو ہمارے گراؤنڈ پہ جو چیزیں ہیں وہ اور ہیں. ایک تو ان کو سوچنا چاہیے. دوسرا جو ادارے ہیں ہمارے یونیورسٹیز ہیں, ان کے جو وائس چانسلرز ہیں, وہاں جو باڈیز ہیں جو ایجوکیشن کے لیے اور جو فورمز ہیں, انہیں اپنا یہ جو کی رول ہے نا, دیکھیں یہ اب جو آپ کی نیشن ہے اس میں اب ایک اسپرٹ اور بھی آنی چاہیے نیشنلزم کی, ملک کو آگے لے کے جانے کی, ملک کی ترقی کی. سب سے اہم بات یہ ہے. اب اگر ہم چیزوں کو سیریس نہیں لیں گے, سنجیدہ نہیں لیں گے, تو میں کہتا ہوں پھر ہم آگے نہیں بڑھیں گے. اور بڑی ضرورت ہے اس بات کی کہ ایک تو اٹانومی آئے, انڈیپینڈنس آئے, اور پھر جیسے ابھی آپ نے AI کی بات کی, پوری دنیا میں انقلاب آ رہا ہے. آپ بتائیں ہم کہاں کھڑے ہیں, ہم نے کیا کیا ہوگا کہ ایک آدھے کسی پروگرام میں ایک BS پروگرام شروع کر دیا ہوگا. اچھا بات یہ تو ہمیں تو پوری قوم کو, پوری یوتھ کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے, اور اس پہ اتنی توجہ نہیں ہے. ہم تھوڑا پیچھے ہوتے ہیں باقی نیشن سے, یہ جو ہمارے کمپیٹیٹرز ہیں ان سے. ہمارے یہاں ادارے موجود ہیں, ہمارے اسی شہر میں آپ دیکھ لیں. بالکل. ہم دوسروں سے بھی نہ سیکھیں. مجھے یہ بتائیں, ابھی جو آپ فرما رہے تھے, لمس جو ہے وہاں کا جو گریجویٹ ہے یا وہاں کے جو اسٹوڈنٹس ہیں, ان کو وہ نالج دیا جاتا ہے کہ وہ ابھی 7ویں 8ویں سیمسٹر میں ہوتے ہیں کہ مارکیٹ ان کو ڈھونڈ رہی ہوتی ہے. میں کہتا ہوں یہ پبلک سیکٹر سے کیوں نہیں ممکن ہے؟ وہاں لوگ کیا کرتے ہیں, ان کو جو تعلیم دی جا رہی ہے وہ کہیں ریلیونٹ ہی نہیں ہے اس سے. وہ کوئی اپنی سفارش پہ زور لگا کے کہیں کسی جگہ چلے جائیں اور زیادہ مس فٹ ہوں گے. بالکل. یہ جو ایک لنک ہے نا, جس کو ہم انڈسٹری یا مارکیٹ اور ایجوکیشن کہتے ہیں, یہ لنک ہمارا مسنگ ہے. اور پبلک سیکٹر میں ہم وہ پروڈکٹ نہیں تیار کر رہے جو مارکیٹ کی ضرورت بن جائے. بالکل. اچھا وہ ہر ایک دیکھیں, تعلیم میں جس کو بھی آپ ایک نکالتے ہیں وہ کوئی اپنی ذات کی بہتری کے لیے تو چلے ٹھیک ہے, مجموعی طور تو پوری قوم کی بہتری ہے نا. کیا بات کہ اگر آپ کے پاس اچھے انجینئرز ہوں گے, ڈاکٹرز ہوں گے, پروفیسرز ہوں گے, آپ کے پاس ٹیکنوکریٹس ہوں گے, آپ کے پاس کمپیوٹر کے انالسٹ ہوں گے, فائنینشیل معاملات کو دیکھنے والے, یہ کیا ہوگا؟ یہ پورے ملک کے لیے, آپ پورے ملک کو آگے لے کے جا رہے ہیں. یہ جو تصور تھا نا کہ ہم معاشی پالیسی بھی باہر سے لے لیں گے, ایجوکیشن پالیسی ہم فلاں ملک سے لے لیں گے, یہ نقلیں مارنے کا میں کہتا ہوں اب نہیں.
اب آپ نے خود سے فیصلہ کرنا ہے کہ بالکل. اپنے قوم کو کہاں لے کے جانا ہے. سر اس کے اندر ایک بڑی اہم بات جو ابھی آپ نے کہی، پچھلے سال بھی یہ دیکھا گیا کہ MBBS جیسی ڈگری جو ہم سنتے آئے ہیں ہمیشہ سے کہ ڈاکٹر انجینئر، اس میں بھی کئی داخلے کم ہوئے. آپ اس وقت ایک ایشیا کی نمبر 1 یونیورسٹی کے ساتھ منسلک ہیں، اس میں بھی سننے کو آیا کہ داخلے کم ہیں. آیا یہی وجہ ہے کہ پرائیویٹ یونیورسٹیز میں بچوں کا رجحان زیادہ ہے کہ پریکٹیکل ایجوکیشن ہے یا جاب اپرچونٹیز ہیں، جبکہ سرکاری یونیورسٹیز میں بچہ میں سمجھتا ہوں بنسبتاً کچھ پرائیویٹ یونیورسٹیز کے میرٹ وائز سرکاری میں ایک بچہ داخلہ لینا زیادہ پسند کرتا ہے کہ وہاں پہ ایک میرٹ کے بچے آئے ہوتے ہیں. لیکن جو یہ جاب کا فقدان ہے اور آگے کوئی کلیریفیکیشن نہیں ہے، کوئی ڈیسٹینیشن نہیں ہے، کوئی گول نہیں ہے، تو اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ خلا کب کم ہوگا؟ کیونکہ جو جنریشن ہے سر یہ تو اب کچھ نہ کچھ مانگتی ہے، اس کی ڈیمانڈ ہے. اگر ہم ڈائریکشن نہیں دیں گے تو یہ تو بھٹک جائے گی بالکل. آپ دیکھیں کہ ہم ایک بات تو کہتے آئے ہمیشہ اور وہ کوٹ بھی کرتے آئے کہ جی پرائمری ایجوکیشن کے بارے میں کہ جی پنجاب میں جی 1.25 کروڑ 1.5 کروڑ بچے ایسے ہیں جن کو اسکول میں ہونے چاہیے لیکن وہ اسکول سے باہر ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو ہائر ایجوکیشن کے ادارے ہیں وہاں پہ انرولمنٹ کم ہو رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ یوتھ جس کو اب اداروں میں ہونا چاہیے وہ یوتھ باہر ہے ان اداروں سے. ایک وجوہات کے ملٹیپل ہیں اس کے ریزنز، بالکل سر. اور سب سے بڑی تو معاشی ہے. جس ملک کی آدھی سے زیادہ آبادی غربت کی لکیر سے نیچے رہ رہی ہے، پاکستان میں 10 کروڑ فیملیز ایسی ہیں جو بلو پاورٹی ہے. اور یہ بلو پاورٹی لیول وہ نہیں ہے جو یو این او نے طے کیا ہے یا جو امریکہ میں بلو پاورٹی ہوتا ہے. ہمارے ہاں گویا ان کی ایکسیس تو دور کی بات، افورڈیبلٹی نہیں ہے. نہیں. پھر دوسرا جو ہمارا تعلیمی نظام ہے، یونیورسٹیز نے اور HEC نے کچھ ایسی پالیسیز بنائیں جس کے تحت ہم ڈسکریج کرتے ہیں طلبہ کو اور اسٹوڈنٹس کو. کبھی ہم نے ایک بیہودہ قسم کے ہم نے کہا کہ ہم نے ایک داخلہ ٹیسٹ لینا ہے اور فلاں لینا ہے. بھئی آپ ایک اپرچونٹی ہے، وہ ایک کہیں سے لے کر آئے ہیں، بورڈ کو آپ نہیں ریلائے کرتے اپنے جہاں سے وہ پڑھ کے آئے ہیں. بالکل. ہر جگہ صرف یہ کہ وہ پیسے بنانے کے لیے وہ ایک جی آپ نے انرولمنٹ ٹیسٹ اور انٹری ٹیسٹ، اور یہ اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے؟ آپ نے صحیح کہا کہ میڈیکل میں 3 دفعہ انہوں نے ایڈ دی کہ جی وہ داخلے مکمل ہو جائے. پنجاب یونیورسٹی میں بھی اور باقی یونیورسٹیز میں بھی اور پرائیویٹ میں بھی میں نے دیکھا ہے کہ انرولمنٹ کم ہوئی ہے. بہت کم ہے. یہ حوصلہ افزائی کب کر سکتے ہیں آپ؟ 2 صورتوں میں کر سکتے ہیں. آپ دیکھیں، آپ اپنی جو پاورٹی لیول ہے پاکستان کا اس کو دیکھیں. میں ہمیشہ اس حق میں رہا ہوں کہ ہائر ایجوکیشن میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات ہوتی ہے کہ انسینٹیوز دیں آپ طلباء کو، اسکالرشپس دیں، فنڈس دیں، انڈومنٹ کریٹ کریں. کوئی لائق بچہ محروم نہ رہ جائے تعلیم سے. بالکل. ہمارے موجودہ جو وائس چانسلر ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد علی شاہ صاحب، ان کی میں نے تقاریر سنی، ان سے گفتگو بھی ہوتی ہے. وہ ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں کہ پنجاب یونیورسٹی میں کوئی لڑکا لڑکی اب اس وجہ سے چھوڑ کے نہیں جائے گا کہ وہ فیس نہیں دے سکتا. تھاؤزنڈز اسٹوڈنٹس کو پنجاب یونیورسٹی جو ہے وہ اسکالرشپس دیتی ہے. کئی اقسام ہیں اس کی، نیڈی اسکالرشپس ہے، یونیورسٹی نے اپنے فنڈز مقرر کیے ہوئے ہیں. بالکل. میں تو انڈیویجول ڈپارٹمنٹس کو کہتا ہوں کہ یہ جو باقی اللہ پہ خرچ کرتے ہیں وہ اسکالرشپس پہ کریں. بجا فرما. اور ہائر ایجوکیشن میں امریکہ میں چونکہ 8 سال تقریباً رہا، وہاں ہائر ایجوکیشن میں کوئی ایک اسٹوڈنٹ بھی ایسا نہیں ہوتا جس کے پاس فنڈنگ نہ ہو یا اسکالرشپ نہ ہو. اور سر وہ تو آپ کو اپرچونٹی دیتے ہیں کہ آپ اگر اس کو ایز اے لون کے طور پہ کئی سال بعد اتار سکتے ہیں، اتار دیں، نہیں اتار سکتے کوئی مسئلہ نہیں. بالکل. لیکن آپ کو جو فنڈ دیا گیا ہے وہ آپ اپنی قوم کے اوپر لگائیں، اپنے ملک کے اوپر لگائیں. بالکل ایسے ہی ہے. میں آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں. کئی اسکالرشپس ایسے ہیں، وائس چانسلر اسکالرشپ ہے، ڈپارٹمنٹ میں ڈائریکٹر لیول کے اوپر اسکالرشپس ہیں جو وہ خود ہی اپلیکیشن کے اوپر، اور ہوتا بھی آیا پنجاب یونیورسٹی جیسی یونیورسٹیز کے اندر. بالکل ہوتا ہے. اب سر جو جنریشن ہے یا جو یوتھ ہے، پھر ایک انفلیکشن ہم دیکھتے ہیں کہ بالکل شفٹ ہو جاتا ہے AI کے اوپر یا سوشل میڈیا کی ایجوکیشن آج کل، کہ بچہ کہتا ہے کہ تعلیم سے بہتر، بچے کو کہا یہ جاتا ہے تعلیم سے بہتر اسکل ہے. ایک یہ بھی بہت بڑا فقدان ہے. اب آپ جیسے استاد ہمارے ساتھ موجود ہیں جو باہر بھی رہے ہیں ادھر بھی ہیں، سر کوئی رہنمائی فرمائیں کہ یہ خلا کیوں آتا جا رہا ہے؟ یہ دیکھیں، یہ ہونا تھا. یہ جو داخلے کم ہونے کی وجوہات جو ہے نا، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ گورنمنٹ اگر فرض کیا، گورنمنٹ کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ جو گورنمنٹ کا سٹرکچر ہے وہ نہیں کام کر سکتا اگر گورنمنٹ امپلائیز نہ ہوں. گورنمنٹ ایک ہیوج باڈی ہے.
3 ملین سے زیادہ لوگ ایسے ہیں جو گورنمنٹ میں کام کرتے ہیں. یہ میں آپ کو اداروں سے ہٹ کے بتا رہا ہوں. اگر وہاں وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہوں گے, وہاں جاب سیٹسفیکشن نہیں ہوگی, مجھے بتائیں آج آپ جس کو 17 گریڈ میں لیتے ہیں اور جو اس کو آپ کمپنسیشن دیتے ہیں, وہ اپنی فیملی نہیں وہ رکھ سکتا, نیوکلیر فیملی نہیں وہ رکھ سکتا. جو لوگ اور اعلیٰ عہدوں پہ ہیں, اگر وہ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دینا چاہیں تو وہ نہیں دے سکتے. نہیں میٹ ہوتا. اس کا مطلب کیا ہے؟ گورنمنٹ کو احساس ہی نہیں ہو رہا کہ ہماری پوری فنکشننگ گورنمنٹ کی وہ ڈسٹرب ہوگی, لوگ نہیں آئیں گے جابس کی طرف. آج آپ جس زی جنریشن کی بات کر رہے ہیں, آپ ان سے ذرا بات کر کے دیکھیں, وہ نوکری کو وہ کوئی کسی قابل نہیں سمجھتے. وہ کہتے ہیں ہم آن لائن بیٹھ کے, ہم ای کامرس کے ذریعے, ہم باقی چیزوں کے ذریعے ہم اپنا کوئی بزنس کر لیں گے. نہ تو وہ آگے پڑھنا چاہتے ہیں, وہ پڑھائی آپ کی کس کام کی جو آپ کو ایک دن کی روٹی اور روزگار نہ دے سکے. اور ہمارے اداروں میں کوئی لوگ یہ نہیں سوچ رہے کہ یہ جو سو کالڈ ہم تھیوری پڑھا کے لوگوں کو ڈگری دے کے باہر بھیج رہے ہیں, یہ تو اپنا نان نفقہ نہیں پورا کر سکتے. ہمیں پورا دوبارہ سوچنا ہوگا کہ یہ جو کریکولم ہے ہمارا, کیا ہم اس کو یہی رہنے دیں کہ اس کو بدلیں. دنیا کے ممالک میں دیکھ رہا ہوں, جو فن لینڈ کی بات ہو رہی تھی کہ وہ یہاں تک کر رہے ہیں, وہ یہ جو ٹولز اب استعمال کرنے شروع انہوں نے کہا نہیں, ہم دوبارہ اسی تختی پہ لائیں گے, بچوں کو اسی طرح پڑھائیں گے, اسی طرح سکھائیں گے, ٹیچر اسی طرح کلاس روم میں یہ کرٹیکل تھنکنگ اور یہ ڈیولپ بھی نہیں ہو سکتی اگر آپ ان کو ٹیکنالوجی کا محتاج بنا دیں. انہیں اعتماد دیں, انہیں کانفیڈنس دیں. اعتماد کس بات کا دیں کہ پڑھا لکھا آدمی صرف یہی نہیں کہ وہ اپنے روزگار کا بندوبست وہ اتنی آسانی سے کر سکے کہ اس کو یہ فکر نہ ہو. اور یہ ہمیں سیکھنا ہے. ہمارے یہ جو جن کو ہم جوائنٹس کہتے ہیں نا, یہ جو ایشین ٹائیگرز, وہاں پہ آپ بچوں کو دیکھیں, وہاں پہ وہ اپنے آخری دوسرے سیمسٹر میں ابھی نہیں ہوتے تو وہ جاب ان کو آفر ہو جاتی ہے اور وہ کر رہے ہوتے ہیں. تو میں کہوں گا کہ یہ جو لاکھوں کی ہمارے یہاں یوتھ ہے, ایک وہ ایج ہوتی ہے جس میں آپ میں انرجی ہے, پوٹینشیل ہے. اور سر آپ شاید میری اس بات پہ بھی اتفاق کریں, کیونکہ ہم تو یہ ڈیل کرتے ہیں, آپ کا تجربہ ہے کہ دنیا میں اس وقت میں جو سب سے زیادہ ڈیمانڈ ہے وہ پاکستانی یوتھ کی ہے کہ نوجوان آئیں. کئی ممالک امیگریشنز آفر کر رہی ہیں کہ نوجوان یہاں پہ آئیں, وہ ہمارے ملک میں محنت کریں, ڈیولپمنٹ ہو, ہم ان کو نیشنلٹی آفر کریں گے. کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ یوتھ نہیں ہے, نوجوان نہیں. یہاں پہ نوجوان ہیں لیکن سہولیات, ان کا معاشی جو حالات ہیں وہ بہتر نہیں ہیں. تو یہ اگر اس طرح نہ اس کو سر بہتر کیا گیا, آپ جیسے جو رہنما ہیں ان کو آپ کی اچھی اٹھک بیٹھک بھی ہے, آپ کو تو گورنمنٹ کے اندر یہ چیز زیادہ ایمفسائز کرنی چاہیے کہ اس کو بہتر بنایا جائے. اور سر ایک چیز جو بارہا دفعہ دیکھا گیا, آپ چونکہ ایجوکیشن سیکٹر کے اندر بہت سالوں سے ہیں, امریکہ میں بھی پڑھانے کا آپ کا تجربہ رہا ہے, یہ پالیسی کیا ہے کہ ایک حکومت آئی 4 سال 5 سال رہی, اور جب نئی حکومت آئی تو پچھلی تمام تر جو پالیسیز ہیں اس کو غلط ثابت کر کے ختم کر دیا گیا. سر یہ نقصان نہیں ہے؟ نقصان ہے. جو کنسسٹنسی نہیں ہوگی پالیسیز میں, اگر تسلسل نہیں ہوگا پالیسیز میں, آپ کرتے کیا ہے؟ ہم نے یوتھ سے ہم نے کیا ہم سوچا ہوا ہے, ہم نے سوچا ہوا ہے کہ یہ یوتھ تو پولیٹیکلی بھی ایکٹیو ہو گئی ہے. اب یہ یوتھ تو ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ پاور میں کس نے آنا ہے کس نے نہیں آنا. تو حکومتوں نے کیا شروع کیا ہوا ہے کہ نہیں, اب ان کو صرف ہم نے اپیز کرنا ہے, کسی کو لیپ ٹاپ دے دینا ہے, کسی کو کوئی ہم نے کوئی اور چیز دے دینی ہے. اصل کام ان کو کام دینا ہے. اصل کام ہے کہ پروڈکشن ہو, ان کی یوٹیلیٹی ہو, وہ اس قابل ہوں کہ کچھ وہ کر سکیں. اچھا گورنمنٹ وہ پالیسیز نہیں بناتی کہ پاکستان میں لوگوں کو روزگار کیسے دینا ہے, اور پاکستان میں لوگ ٹیلنٹڈ ہیں, پاکستانی لوگ قابل ہیں, محنتی ہیں. ریزیلینس جتنی پاکستانی قوم میں ہے کسی قوم میں نہیں ہے. فرق کیا ہے کہ ہم صرف اس بات پہ تو فخر کرتے ہیں کہ ہمارے پاس یوتھ ہے, ہم اس بات پہ نہیں سوچتے کہ ان سے ہم نے کام کیا لینا ہے. آپ کلاس میں ہاتھ کھڑا کروائیں کسی سے اور آپ پوچھیں کتنے لوگ ہیں جو اپنی فیس خود دیتے ہیں, وہ بچے یہ لڑکیاں ہاتھ کھڑا کریں, 1-2 لوگ ہاتھ کھڑا کریں گے. میں امریکہ میں جب کہتا تھا کہ اتنے لوگ کام کرتے ہیں, سارے لوگوں نے ہاتھ کھڑے کیے ہوتے تھے. کیا بات. کوئی میکڈونلڈ پہ, کوئی برگر کنگ پہ, کوئی کہیں کام. اچھا ویسے ہم کتابوں میں لکھتے ہیں کہ کام میں عظمت ہے. میں یہاں تک کہا کرتا ہوں کہ قرآن پاک کی جو تعلیم ہمیں اگر آپ دیکھیں, ایک خطاب صرف ایک پیغمبر کو دیا اللہ تعالیٰ نے, اور کہا کہ یہ خلیل اللہ ہے, اللہ کے دوست ہیں. باقی پیغمبروں کا بھی ذکر ہے, دوست ان کو کہا. پھر ساتھ ایک کہا کہ القاسب حبیب اللہ, جو ہاتھ سے کام کرتا ہے وہ بھی اللہ کا دوست ہے. اچھا ہم
مجھے بتائیں کتنی عزت دیتے ہیں جو ہاتھ سے کام کرنے والے ہیں. ہمارے یہاں جو اسمال انڈسٹریز ہیں, لوگ گھروں میں چیزیں بنا کے, ہمارے یہاں اتنی ملتان, لاہور, شیخو پورہ, یہ لوگ اگر ان کو اسمال انڈسٹریز کو پروموٹ کیا جاتا. آپ نے تو ظلم یہ کیا کہ انرجی اتنی مہنگی کر دی ہے. اب مجھے بتائیں جس ملک میں توانائی اور انرجی سے آپ کما رہے ہوں گے, حکومت خود دکاندار بنی ہوگی, یہ چیزیں بیچ کے اس نے اپنی دکان چلانی ہے, تو مجھے بتائیں کہ لوگوں کو کیسے وہ انکریج کر سکیں گے. ہم اسمال انڈسٹریز کو پاکستان میں پروموٹ کر سکتے ہیں. پاکستان عجیب ملک بنا ہوا ہے. سو میں ایک اکانومسٹ کو سن رہا تھا, وہ کہنے لگا کہ یہ دیکھو بار بار یہ گنتے ہیں کہ ہمیں ریمیڈیسز اتنی آ رہی ہیں. آپ دیکھیں ہمارا جو تجارت کا توازن ہے, ہم جو امپورٹ کرتے ہیں وہ 2 گنا سے زیادہ ہے ہماری ایکسپورٹ سے. جو ملک چیز بنا کے باہر ہی نہیں بھیجتا. مجھے بتائیں وہ فارن کرنسی جس کو آپ اکاؤنٹس کہتے ہیں اپنے, وہ کہاں سے آپ لے لیں گے؟ اس لیے آپ لوگوں سے قرضے ڈیلی کی بیسس پہ پاکستان اربوں روپے کا قرضہ لے کے ہم سروائیو کر رہے ہیں. اور ہم 27 کروڑ لوگ ہیں, دنیا کا 5واں بڑا ملک آبادی کے لحاظ سے. فرق کیا ہے؟ کام کوئی نہیں کرتے. وہ ایک ویڈیو چھوٹی سی ہے ایک بزرگ کی, وہ ان سے پوچھتا ہے کہ آپ کیسے اب سارے دن کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں میں صبح پلان کرتا ہوں کہ میں نے یہ فلاں کرنا ہے, لیکن چونکہ پھر جب دوپہر آتی ہے تو میں نے چونکہ صبح جو پلان کیا ہوتا ہے تو وہ کیا نہیں ہوتا, تو دوپہر کو میں نے اسے مکمل کرنا ہوتا ہے. شروع کرتا تو مکمل کرتا, شام کو میں آرام کرتا ہوں. مجھے بتائیں کہ جو ہم ایک انرجی, پوٹینشل, طاقت, ہم اس کو نہیں لے کے آ رہے کام میں, اور ان کو نہیں کو روزگار مہیا کر رہے. یہ ہم ایک نیگلیجنس وہ کر رہے ہیں. لیکن اب آپ نیوکلیر پاور ہونے کے ناطے اب کر نہیں سکتے. پتہ کیوں نہیں کر سکتے؟ اگر نیوکلیر پاور کو ایک کنونشنل وار زیادہ لمبے عرصے لڑنی پڑ جائے تو آپ کو تو میزائل بھی چاہیے, ڈرونز بھی چاہیے, جہاز بھی چاہیے. تو یہ جو کنونشنل وار فیئر ہے, اکانومی کو بہتر نہیں کریں گے تو نہیں آئیں گے, آپ ڈیولپ بھی نہیں کر سکتے. تو میں یہ کہوں گا کہ پاکستان کے نیوکلیر ہونے سے نا, اب ان کو نیوکلیر پاور کی طرح بیہیو بھی کرنا سیکھنا چاہیے. کام کے بغیر آپ ترقی نہیں کر سکتے. دوسرا ملک سے قرضہ دے سکتے ہیں آپ کو, لیکن لانگ ٹرم میں آپ کی ترقی انشور نہیں کر سکتا. سر آفٹر کووڈ دنیا بھر میں تبدیلیاں آئیں, پاکستان بھی اس کا شکار رہا. اب دیکھا جاتا ہے پچھلے کئی عرصہ سے کہ پاکستان میں آن لائن ایجوکیشن کے اوپر زیادہ گورنمنٹ جو ہے نا, وہ جب حالات خراب ہوتے ہیں تو اس کے اوپر لے کے آ جاتا ہے. وہی بات آپ والی, ہمارے ہاں تو سر کوئی سسٹم سٹیبل ہی نہیں ہے, انٹرنیٹ ہی نہیں ٹھیک. تو کچھ یہ مسائل سامنے ہیں. کچھ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اساتذہ کی ٹریننگ کیسی ہونی چاہیے کہ وہ موجودہ جو صورتحال ہے یا آنے والا کل ہے یا جو گیجٹس ہیں ان کے اوپر اپنے آپ کی ڈیولپمنٹ کریں؟ گورنمنٹ کو ان کے ساتھ کیسے چلنا چاہیے تاکہ جو اسٹوڈنٹس ہیں, اساتذہ ان کو سکھا سکیں اور وہ آگے. اور اب ایک جو میں بڑی اہم آپ سے چیز پوچھنا چاہوں گا کہ اب کا سر جو استاد اور شاگرد کا جو تعلق ہے, اس کے اندر کہیں آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ دوریاں ہی دوریاں ہیں, وہ نزدیکیاں نہیں ہیں؟ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جو ماضی میں جیسے جب ہم کبھی تھے تو ٹیچر جو تھا کہ وہ اس کو جو بھی کمپنسیشن یا تنخواہ ملتی تھی, اچھا وہ ٹیوشن ہی پڑھاتا تھا, وہ آپ کو ٹائم دیتا تھا. اچھا اس نے 2 گھنٹے کس وجہ سے کہ رزلٹ اچھا ہے اسکول کا. اب مجھے بتائیں, اب آپ نے جو کمپنسیشن اب آپ ٹیچر کو دے رہے ہیں اور جس طرح کا آپ, تو یہ دوری یہ ڈیفینیٹلی آنی تھی کہ وہ اس کو اس میں وہ جو ایک اونرشپ تھی نا کہ ادارے کے ساتھ بھی. پھر دوسرا سب سے بڑی بات, استاد کی ٹریننگ کا تو ہم نے کوئی انتظام کیا ہی نہیں ہے. آپ اندازہ کریں کہ یونیورسٹی میں ایک ٹیچر کو ہم رکھ لیتے ہیں, اس کے بعد 30 سال نہیں اس کا کوئی امتحان لیتے, نہ کو پوچھتے ہیں اس سے, ایک دن نہیں پوچھتے کہ تمہاری کلاس کی پرفارمنس کیا ہے. یہ جو اسٹوڈنٹ ایویلیوشن ہوتی ہے اس کا بھی رواج نہیں ہے. آگے جو فیکلٹی ڈیولپمنٹ کا جو ایک آئیڈیا ہوا کرتا تھا, اچھا وہ کوئی پروگرام نہیں ہے. ہمارے ایچ سی نے کیا کیا جب سے یہ طور رحمان صاحب نے بنایا, وہ ایک سی او ٹی اسکالرشپ ہوا کرتا تھا, ٹیچرز کو باہر بھیجا جاتا تھا ٹریننگ کے لیے. بالکل سر. دیکھیں آپ کسی اچھے ملک میں ترقی یافتہ میں جائیں گے تو ان کے نظام سے کچھ سیکھیں گے. آپ نے وہ بند کر دیا. میں یہ نہیں کہتا کہ لوکل جو آپ نے شروع کیا اس میں ٹھیک ہے, خامی ہے ان کو, لیکن آپ جب تک ایک ترقی یافتہ ملک کا تعلیمی نظام اور ان کا جو طور طریقہ نہیں اپنائیں گے اور آپ کہیں گے کہ جی ہم کہیں یہ جو قریبی ہم سے تو باقی ایشین کنٹریز بھی بہتر ہیں, تو گزارش یہ ہے کہ ٹیچر پہ تو ہم نے توجہ ہی نہیں دی. ٹیچر کی اپنی تو پروموشن کے طریقے ہیں کہ وہ 10 پیپر لکھ لے, وہ 15 لکھ لے.
اس کو یہ تو دیکھیں کہ جو جاب اس کے ذمہ دی گئی تھی وہ کیا پوری کر رہے ہیں. اس کا کوئی طریقہ نہیں ہے, نہ اس کو ٹیسٹ کرنے کا طریقہ ہے. جارج ڈبلیو بش نے, مجھے یاد ہے میں اس امریکہ میں تھا, انہوں نے ایک پروگرام نکالا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم ٹیچرز کو بھی نہ صرف ان کو ایگزام لیں گے ان کا کہ وہ اپنا کام, ان کو لگ رہا تھا کہ ان کے جو اسٹوڈنٹس ہیں خاص طور پہ جو لوئر کلاسز میں ہیں وہ میتھ میں بڑے کمزور ہیں اور فزکس اور کیمسٹری میں, جبکہ کورین اور چائنیز اور انڈین بچے ان سے بہتر تھے. پورے ملک میں انہوں نے نو چائلڈ لیفٹ بیہائنڈ کی ایک پالیسی دی, اور ٹیچرز نے وہاں بھی بڑے جلسے جلوس نکالے کہ جی آپ ہمیں دوبارہ امتحان میں ڈالیں گے. دوبارہ آپ سارا دن بچوں کا تو ٹیسٹ لیتے ہیں, آپ کو بٹھائیں تو آپ تیار نہیں اپنا ٹیسٹ دینے کے لیے. فیکلٹی ڈیولپمنٹ پہ سب سے زیادہ ضرورت ہے کام کرنے کی. اچھے ٹیچرز, جرمنی میں ہٹلر کو جب جا کے بتایا گیا نا کہ اتنی بمباری ہو رہی ہے کہ ہمارے لوگ مارے جا رہے ہیں اور ہمارے کارخانے تباہ ہو رہے ہیں, تو ہٹلر نے کہا کہ آپ اپنے اساتذہ کو بچائیں. کیا بات. یہ اگر بچ گئے تو یہ ایک نئی قوم تیار کر لیں گے. تو میں یہ کہوں گا کہ پاکستان نے بھی اگر آگے بڑھنا ہے نا تو توجہ دیں, جو فیکلٹی ڈیولپمنٹ پروگرامس ہیں, ٹیچرز کو باہر بھیجیں کہ وہاں سے وہ پڑھ کے آئیں اور سیکھ کے آئیں, یہاں ان کو اپرچونیٹیز دیں, ان کو بہتر کمپنسیشن دیں. مجھے تو ڈر ایک اور پیدا ہو رہا ہے کہ آگے چل کے تو کوئی استاد بھی نہیں بننا چاہے گا جو آپ اس کو اب کمپنسیشن دے رہے ہیں اور جس انداز سے ڈسکریج کر رہے ہیں. یہ جو گورنمنٹ آف پنجاب نے جو پینشن کے رولز بنائے, وہ مجھے بتائیں کہ ایک آدمی جو 30 سال پہلے جاب میں آیا تھا, اس کو آپ اگر اب ایک نیا قانون بنا کے محروم کریں گے اس کے رائٹ سے, اب کر کیا رہے ہیں, آپ ڈسکریج کر رہے ہیں. بالکل. تو میں کہوں گا کہ یہ جو ایجوکیشن سے لوگوں کو بزن کرنا اور خصوصاً اساتذہ کو یہ مناسب جو آپ کی قوم تیار کر رہی ہے, جو آپ کی یوتھ تیار کر رہی ہے. اچھا سر, یہ اسی چیز کے اندر سے ایک چیز جو ایچ ای سی کی پالیسیز ہیں, ہم دیکھتے ہیں جو ہماری بیسک ایجوکیشن ہے اسکولز, ابھی آپ جو گفتگو کر رہے تھے, امتحانات چل رہے ہیں میٹریکولیشن کے, 9th گریڈ کے ہوں گے, پھر انٹرمیڈیٹ کے ہوں گے, اور اسی صورتحال میں کئی اساتذہ احتجاج کے اوپر ہیں. کئی اساتذہ جو ڈیوٹی دیتے ہیں امتحانات سینٹر میں وہ نہیں دے رہے. شاید یہی وجوہات ہے کہ ان کے اسٹائپنز, ان کی سیلریز, ان کا جو ٹرانسفر ہے, مطلب کئی چیزوں کے اوپر اساتذہ کو دبایا گیا ہے یا پالیسیز نہیں بنائی جا رہی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں, جب بچہ بیسک ایجوکیشن سے ہی اتنا نیرو ڈاؤن ہو کے نکلے گا تو وہ تو ہائر ایجوکیشن کے اندر آ کے تو آبلی بات کہ وہ نظر نہیں آئیں گے یونیورسٹیز میں ہمیں بچے. آپ ہماری حالت دیکھیں, کوئی تھوڑا سا بھی کہیں کرائسس ہوتا ہے نا, ہم سب سے پہلے اسکول بند کرتے ہیں, اور سب سے اس کا مطلب ہے کہ ہمیں نہیں ضرورت تعلیم کی. مجھے یاد ہے برطانیہ میں ایک دفعہ ڈاکٹرز کو ایشو ہوا تو انہوں نے اسٹرائک کرنی تھی. انہوں نے سوچا کہ ڈاکٹرز کیسے اسٹرائک پہ جا سکتے ہیں, لوگوں کی زندگی اور موت کا سوال ہے, لوگ ایمرجنسی میں بیٹھے ہوئے ہیں. پوسٹل سروس والوں سے کہا گیا کہ آپ ڈاکٹرز کے بہاف پہ اسٹرائک پہ چلے جائیں, چلیں کسی کو 2 دن خط لیٹ مل جائے گا تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. جس قوم کے اساتذہ اسٹرائک پہ ہوں اور سڑکوں پہ ہوں, میں کہتا ہوں اس قوم کو سوچنا چاہیے کہ وہ اپنی قوم کو کہاں لے کے جانا چاہتے ہیں. آپ نے استاد کو جس انداز سے, وہ جو معمار ہے اوپر بیٹھے ہوئے کوئی ایک بھی ایسا فرد نہیں ہوگا جو کسی استاد سے پڑھ کے نہ آیا. استاد تو تعمیر کرتا ہے پوری قوم کی. اور میں کہتا ہوں کہ یہ لوگ جب بڑے بڑے عہدوں پہ پہنچ جاتے ہیں, کوئی منسٹر بن گیا ہے, کوئی کسی جگہ کوئی بیوروکریٹ بن گیا ہے, وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ کہیں سے سیکھ کر آئے اور کہیں سے پڑھ کے آئے. ماں کے پیٹ سے تو کوئی بھی پڑھ کے نہیں آتا. اگر ان کو اپنے اس ادارے کا ہی, میں اپنے بچوں کے بارے میں کہا کرتا ہوں کہ بھی میری جو اب ان بچوں کی جو آپ کہہ لیں میری جو وائف ہیں, ماں باپ بچوں کو پیدا کرتے ہیں, ماں باپ بچوں کی ضرورتوں کا خیال, لیکن پہلے دن سے جو پہلا لفظ بچہ بولتا ہے وہ سارا کریڈٹ استادوں کو جاتا ہے. جو گریڈز آج بچے آپ کے جس مقام پہ کھڑے ہیں, کیا بات, اس کا کریڈٹ میں پیرنٹس کو نہیں دیتا, یقین کریں, میں اساتذہ کو دیتا ہوں. مجھے یہ بتائیں کہ وہ قوم, آپ نے پرانی باتیں سنی ہوں گی, اشفاق احمد کہا کرتے تھے اٹلی میں تو جج نے کہا کہ جی آپ کے لیے تو کرسی ہم پیش کریں گے, آپ تو استاد ہیں. اچھا, استاد وہ طبقہ ہے کہ جو یہ قربانی دیتا ہے کہ انہوں نے اس قوم کی اور لوگوں کی ان کی تعمیر کرنی ہے, اور ان کو اگر وہ مقام اور وہ احترام اور وہ عزت نہ ملے اور وہ آپ کو دکھائی دیں کہ مال روڈ پہ یا کسی سڑک پہ یا کہیں, تو میں کہتا ہوں آپ اپنا مذاق بنوا رہے ہیں دنیا کے سامنے. جو تعلیم کی اہمیت کو سمجھتی ہے, استاد کی اہمیت کو سمجھتی ہے. پھر ہم دیکھیں سب سے بڑا دین کی بات کرتے ہیں, ہم ایک طرف تو اس پوزیشن کو ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ تو ایک
ایک پیغمبرانہ پیشہ ہے، ایک سنت ہے. پھر آپ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی نے فرمایا کہ آپ تعلیم حاصل کریں، آپ کو خط چین تک جانا پڑے. پھر یقین کریں کہ وہ لوگ ماضی میں جو قیدی ہو کے آتے تھے اور 2 لفظ سکھا دیتے تھے تو ان کی قید معاف ہو جاتی ہے، ان کو آزادی مل آزادی مل. اچھا یہ تو آپ کا دین سکھاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے جو کرتا دھرتا اوپر بیٹھے ہوئے ہیں نا، انہیں میرا خیال ہے کہ تو دین کی سمجھ نہیں ہے. چلو میں کہتا ہوں دنیا کی تو سمجھ کر لیں کہ کون سی قوم ایسی ہے جو اس کے بغیر ترقی وہ کر سکے گی. میں کہوں گا کہ یہ ایک اس کو کہنا چاہیے نیگلیجنس بھی نہیں، میں اس کو مجرمانہ غفلت کہتا ہوں. بالکل اگر آپ بہت بڑی اگنورنس ہے سر یہ والی. بالکل. اچھا سر، اس کے ساتھ ساتھ ہم چونکہ آپ بھی ایک سرکاری ادارے کے ساتھ منسلک ہیں اور آپ کا تجربہ قابل ستائش ہے. اور سوسائڈ اچھی پوسٹ پہ آپ نے صحیح فرمایا. جہاں تک آپ نے بڑے عہدوں پہ لوگوں کی بات کی ہے تو میں کہوں گا کہ جتنی بڑی آپ کے پاس پوسٹ ہے نا، اتنی بڑی ذمہ داری ہے. اس کا آپ نے حساب دینا ہے، اس کا آپ نے جواب دینا ہے. اور جو ہماری یوتھ ہے، جیسے ابھی آپ نے کہا کچھ واقعات ایسے ہوئے، مجھے بتائیں خودکشی کے بارے میں ایک صفحہ نہیں جو ہم پڑھاتے ہوں بچوں کو. تشدد کے بارے میں ایک صفحہ نہیں ہے جو ہم پڑھاتے ہوں. ہم نے جو اپنا کریکولم بنایا ہوا ہے، ہم نے کہا کہ نہیں ہم یہاں سے اسپیشلسٹ پیدا کر لیں، یہاں پہ انجینئرز پیدا کر لیں. کیا ہم ایک سلجھے ہوئے رسپانسبل شہری پیدا کر رہے ہیں جن میں تہذیب ہو، جن میں ادب ہو، جو کردار کو اور دیانت کو اہمیت دیتے ہیں؟ ہم یہ نہیں کر رہے. پنجاب یونیورسٹی نے یہ کام کیا ہے. ویسے کہ پنجاب یونیورسٹی نے ایک ادارہ بنایا ہے ہمارے، اس کا نام ہے CCID، سینٹر فار سویلٹی اینڈ انٹیگریٹی ڈیولپمنٹ. اور پرپز اس کا یہی تھا کہ ہم جو عام روٹین کا کریکولم ہے اس سے ہٹ کے ایک ایسا کریکولم ڈیولپ کریں جس میں یہ جو ڈفرینس ہے ایک پڑھے لکھے آدمی کا. اب کہیں نام آتا ہے کرپٹ لوگوں میں، وہ سب پڑھے لکھے ہیں. ہم بیوروکریسی کو کی دفعہ کنڈیم کرتے ہیں تو اچھا سارے لوگ پڑھے لکھے ہیں، انہی اداروں سے پڑھ کے گئے ہیں. فرق کیا ہے کہ ہم نے ان میں یہ جو انکلکیٹ کرنا تھا نا ایز اے گڈ ہیومن بینگ، اچھا وہ ہم نہیں کر سکے، کردار سازی نہیں کر سکے. اب ہمیں اپنی یوتھ کو بھی انہیں امید دلانی ہے. پاکستان ہمارا ایک ہوم لینڈ ہے اور ہماری ایک پہچان ہے، ہمارا مستقبل اس سے جڑا ہوا ہے. ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں آپ دیکھیں میڈیا پہ بھی لوگ، ہم نے سیاست کو اتنا زیادہ وہ آپ کر دیا کہ اب ہم جو نیشنل انٹرسٹ تھا اس کو بھول گئے. اچھا قوم کو تقسیم کر دیا. ہم نے ان میں یہ جو پاکستانیت ہے وہ پیدا کرنی ہے، پاکستان سے محبت پیدا کرنی ہے، اور یہ ان کو بتانا ہے کہ پاکستان ہے تو یہ ہیں. پاکستان کی ترقی ان کی ترقی ہے. دنیا کے بہترین ملکوں میں سے ہے پاکستان. بے شک. اقبال نے کہا تھا نا کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. صرف ہم نے ان کو امید دینی ہے، کام دینا ہے، یہ سب کچھ کر سکتے ہیں. بے شک. پاکستان اگر نیوکلیر پاور بن سکتا ہے تو یہ باقی چیزیں بھی بنا سکتے ہیں. سر آخر میں بس ایک آپ سے ایک میں ذاتی طور پہ جاننا چاہتا ہوں کہ ایک بہت اہم ایشو بھی ہے یہ موجودہ وقت کے اندر، وہ ہے پیرنٹنگ سٹائل. آپ اس کو کہاں پہ دیکھتے ہیں؟ جہاں پہ تعلیم ہے، استاد ہے، وہاں پہ پیرنٹنگ سٹائل کیسا ہونا چاہیے؟ جو حالات چل رہے ہیں، سوشل میڈیا کا انفلوئنس بہت زیادہ ہو چکا ہے، بچے کا اس کے ساتھ انٹریکشن بہت زیادہ ہے اور کوئی گیپ نہیں ہے، کوئی پردہ، سلیقہ، طریقہ، تمیز، یہ چیزیں شاید نہیں ہیں، سوشل میڈیا سے ملتی بھی نہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں پیرنٹنگ سٹائل کیسا ہونا چاہیے، اور جو اب بچہ آگے آئے وہ اپنے ڈیسیجنز کیسے لے؟ بالکل صحیح فرمایا آپ نے. دیکھیں نا، سب سے بڑی بات تو یہ ہوئی کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ بچے کو اسکول میں داخل کرانے کے بعد ہم کہتے ہیں ہماری ذمہ داری سے ہم تم بریو ذمہ ہو گئے. آپ کو چند پرائیویٹ اسکولز ملیں گے جہاں پہ پیرنٹ ٹیچرز میٹنگز کا کانسیپٹ آپ کو نظر آئے گا، اور وہ چند ادارے ہیں. مجھے نہیں یاد کہ ہمارے کالجز میں یا ہر ایجوکیشن میں یا یونیورسٹیز میں. دیکھیں یہ 3 ہیں، آپ کہہ لیں کہ جس کو ٹرائکا میں کہا کرتا ہوں، اسٹوڈنٹ، ٹیچرز اور پیرنٹس.
اب ان میں اگر آپس میں لنک نہیں ہوگا نا اور کوئی ایک لنک مسنگ ہوگا تو آپ ان میں کوآرڈینیٹ نہیں کر رہے صحیح. نہ تو آپ لے رہے ہیں ٹیچر سے یہ رپورٹ کہہ لیں یا ایک اپریزل کہہ لیں کہ آپ کا بچہ کہاں کھڑا ہے اور کس انداز سے ہے, اس کے کریکٹر کے بارے میں, اس کے ایٹیچیوڈ بیہیویئر کے بارے میں. اچھا ٹیچر آپ نے خود کہا اسٹوڈنٹ کا وہ ایک گیپ آ گیا ہے کہ یہ جو ٹولز ماڈرن آ گئے ہیں. آپ نے دیکھا یورپ کے کئی ملک جو ہے نا وہ پابندی لگا رہے ہیں اسکول میں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ نہ تو یہ جا سکیں گے نیٹ پہ اور نہ یہ استعمال کر سکیں گے. بعض اداروں نے جیمز لگائے ہوئے ہیں کہ آپ یہ بیکار ہو جائے گا. کئی ترقی یافتہ ممالک میں سوشل میڈیا ایپس بین ہیں. بین ہے. اچھا ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ میں کہہ رہا ہوں یہ جو ڈس یونٹی ہوئی ہے نا, یہ جو ڈسکنیکشن ہے پیرنٹس اور ٹیچرز کے درمیان, ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس کے درمیان, اسٹوڈنٹس اور پیرنٹس کے درمیان, اس کو ہم نے لنک کرنا ہے, اس کو جوڑنا ہے. پھر تو آپ وہ جو ریزلٹس لینا چاہتے ہیں وہ لے لیں گے. پیرنٹس کا جو میجر رول ہے میں کہتا ہوں وہ بے شک وہ دور بیٹھے ہوں, لیکن ان کی جو سپرویژن ہے, جو آپ کہہ لیں اوور سائٹ ہے, ان کو پتہ ہونا چاہیے اپنے بچوں کے انٹرسٹ کا, ان کو بچوں کی ایکٹیویٹیز کا. نہ انٹروین کریں, نہ مداخلت کریں. لیکن یہ جو اب ایٹیچیوڈ ہے نا کہ وہ کنسرنڈ ہی نہیں ہے. یعنی مجھے نہیں یاد کوئی ٹیچر یونیورسٹی میں کوئی اپنے بچی کے بارے میں آ کے یہ پوچھے کہ سر بتائیں ہمارے بچوں کی پروگرس بتائیں ذرا, یا ہمیں گائیڈ کریں کہ کہاں ضرورت ہے. یہ ہم نے یہ لنک ڈیولپ ہی نہیں کیا بدقسمتی سے. اور جن سوسائٹیز کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ وہاں ختم ہو گیا ہے, میں امریکہ کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں, آپ حیران ہوں گے. امریکہ میں جمعے کے دن ہاسٹلز میں چونکہ رہتے ہیں جو انڈر گریڈس ہیں, آپ کو نا ہاسٹل کے باہر ایک لمبی لائنیں نظر آئیں گی گاڑیوں کی, اتنی لمبی ہوں گی کہ باقاعدہ ٹریفک پولیس آتی ہے کنٹرول کرنے کے لیے. ہوتا کیا ہے, پیرنٹس اپنے بچوں کو لینے کے لیے آتے ہیں. وہ ان کی ایک ٹریڈیشن ہے کہ وہ بچوں کو کالج سے لیں گے, ہاسٹل سے لیں گے, یونیورسٹی سے اپنے گھر لے کے جائیں گے, اتوار کی شام کو انہوں نے واپس چھوڑنا ہے. ہم تو کہتے تھے وہاں پہ تو خاندانی نظام ختم ہو گیا. میں تو وہاں ہر ویکینڈ پہ دیکھتا تھا. یہاں شکل نظر نہیں آتی. کالج میں یا اسکول میں چلے جائیں, کوئی کسی سے پوچھیں وہ کہے گا جی میرے تو کبھی ایک دفعہ بھی نہیں ہوا کہ میرے فادر کبھی وزٹ کیا ہو. ہمیں اپنے بچوں کے بارے میں اتنا ضرور فکر مند اور کنسرن ہونا چاہیے کہ ان کی جو ڈیلی لائف ہے اس کے بارے میں معلوم ہو, کہ لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں. یہ نہیں کہتا کہ آپ کوئی ان کو روک ٹوک کرتے ہیں, لیکن یہ تو ہونا چاہیے کہ آپ ان کی تعلیمی جو ان کی پروگرس ہے, سوشلی کن کے دوست ہیں, کن کے ساتھ تعلق ہے, یہ چیزیں ہم پتہ کیا کہہ رہے ہیں, ہم کہتے ہیں ہمارے پاس وقت نہیں ہے. اب بھائی ہمیں باقی کاموں کے لیے وقت ہے, تو ہم نے اپنے بچوں کے لیے یا ٹیچر سے بات کرنے کے لیے ہمیں سر ایک بانڈنگ جس کو میں کہتا ہوں نا, دیکھیں آدمی صرف کتابوں سے نہیں سیکھتا, آدمی سوشل بانڈنگ سے سیکھتا ہے. ایک دوسرے سے ملتے ہیں, بات کرتے ہیں. تو اس کو بھی میں کہوں گا کہ ایک برج کرنے کی ضرورت ہے کہ ان تینوں سیگمنٹس میں ایک ریلیشن شپ ڈیولپ ہو اور وہ ایک رجحان بن جائے. وہ یہ نہیں کہ چند فیملیز کر رہی ہیں باقی نہیں کر رہے. سر میں نہایت مشکور ہوں, اور آخر میں چاہوں گا کہ اس گفتگو کو, پوڈ کاسٹ کو آپ 4 چاند لگا دیں, کچھ ہمیں سنا کر. آپ جو پڑھتے ہیں یا کچھ آپ کے پاس ماشاء اللہ نالج بہت ہے, تو ہلکا سا کوئی کسی بھی ایجوکیشن کے اوپر یا جو آپ سنانا چاہیں. میں سمپل یہ ضرور کہوں گا, خاص طور پہ ظاہر ہے مجھے بھی یوتھ سے بڑا کنسرن ہے, اور میری تو جاب ایسی ہے, ظاہر ہے کہ مجھے 3 ڈیکیڈز ہو گئے پڑھاتے ہوئے. تو یقین کریں کہ میں جب پاکستانی نوجوانوں کو دیکھتا ہوں, اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ لوگ ان میں پوری صلاحیتیں ہیں, اور ان لوگوں میں ایک جس کو کہنا چاہیے کسی چیز کی کمی نہیں ہے. بلکہ مجھے اگر آپ امریکہ سے کمپیئر کرنے دیں تو وہاں پہ نوجوان جو ہیں آپ کو دکھائی دے گا کہ وہ ایک مشین کی طرح. بالکل. لیکن ہمارے تو احساسات بھی ہیں, جذبات بھی ہیں. تو میں یہ ضرور کہا کرتا ہوں کہ صرف ان کو کیا ہے کہ موقع مہیا کرنا ہے, اپرچونٹی مہیا کرنی ہے. پیرنٹس کو بھی نہیں مایوس ہونا چاہیے اپنی اولاد سے, ٹیچرز بھی مایوس میں بھی نہیں ہوں بالکل. مجھے بڑی امیدیں ہیں اس یوتھ سے, اس جنریشن سے. مجھے صرف جو ہے نا جو میں تھوڑا اسکیپٹیکل ہوتا ہوں وہ ہوتا ہوں کہ گورنمنٹ جو ہے نا ہمارے یہاں, جس کو وجہ سے میں کہا کرتا ہوں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ از ناٹ اے سولوشن, اٹس اے پارٹ آف دی پرابلم. تو اگر وہ سوچنا شروع کر دے کہ انہوں نے توجہ دینی ہے, نوجوانوں پہ توجہ دینی ہے, تعلیم پہ توجہ دینی ہے, تو پاکستان میں کہتا ہوں دنیا کی جو ترقی یافتہ اقوام ہے, پاکستان ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہوگا. بالکل سر, جزاک اللہ آپ کے وقت کے لیے. اور انشاءاللہ یہ میرا ایسا پوڈ کاسٹ ہے جس میں بھی کہہ سکتا ہوں
کہ میں دوبارہ چاہوں گا آپ کے ساتھ اس طرح کی دوبارہ گفتگو ہو، آپ کے وقت کا، آپ کے پیغامات کا، اور آپ نے جو آج ہمیں سبق دیے ان سے ہم انشاءاللہ کچھ نہ کچھ سیکھیں گے، اور ایک امید رکھتے ہیں پاکستان کے لیے ہم ایک نئی قوم ثابت ہوں گے۔ آج کے لیے اجازت دیں، السلام علیکم۔